الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کی آیات 65-66 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد و قتال کے لیے ذمہ داری کی حد بھی بیان کی ہے اور اللہ کی نصرت کس طرح حاصل ہوتی ہے اس کا ضابطہ بھی بیان کیا ہے۔ اس سے پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ اس سورہ میں آخری اقدام کے لیے تیاری کا مضمون زیر بحث ہے۔ وہ آخری اقدام جس کا ذکر اس کے بعد کی سورہ توبہ یا سورہ برات میں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ مرحلہ بہت غیر معمولی مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس ذمہ داری پر آپ کو فائز کیا تھا، وہ ذمہ داری اب اس مرحلے میں داخل ہو گئی تھی جہاں عملی اقدام کرنا تھا۔ اس عملی اقدام کی نوعیت اس وقت کے حالات میں جہاد و قتال کی بن گئی، اور جب جہاد و قتال کی بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اپنی طرف سے تو اس کی ابتدا نہیں کی جائے گی۔ یہ دیکھا جائے گا کہ قریش کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ دعوت پیش کی جا رہی ہے، اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کسی طرح کا کوئی مذہبی جبر روا نہیں رکھا جا رہا، تو اسلام کی ہدایت یہی ہے کہ دعوت کا کام جاری رکھا جائے۔ لیکن اگر ان کی طرف سے کوئی اقدام ہوتا ہے، جنگ چھیڑ دی جاتی ہے، تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اتمام حجت ہو چکا، اس لیے اب یہ جنگ محض جنگ کے خاتمے پر نہیں رکے گی۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس سے پہلے جب ابتدا ہوئی تو یہ کہا گیا تھا کہ حتیٰ تزل حرب اوزارہا، یہ جنگ اس وقت تک جاری رکھی جائے کہ جنگ کی صورتحال ختم ہو جائے، یعنی امن بحال ہو جائے، یہ لوگ اس پوزیشن میں نہ رہیں کہ اب حملہ آور ہو سکیں یا جنگی اقدام کر سکیں۔ اس کے بعد پھر یہ واضح کر دیا گیا کہ اگر انہوں نے حرم کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی، مسلمان حج و عمرہ کے لیے جائیں گے، اگر اس میں رکاوٹ پیدا کی گئی تو اس رکاوٹ کو تلوار سے دور کر دیا جائے گا۔ اس طرح گویا ایک غلط اقدام جو قریش کی طرف سے متوقع تھا، اس کے جواب میں اب پیچھے آنے کی بجائے آگے بڑھ کر راستہ صاف کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہی حکم ہے کہ جس کو جب دیا گیا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی زیر بحث ہے اور اس سورہ میں بھی زیر بحث آیا ہے، تو غایت یہ مقرر کی گئی کہ اس میں صرف حرم کا راستہ کھولنے تک محدود نہیں رہیں گے، یعنی اگر انہوں نے حج و عمرہ میں رکاوٹ ڈالی تو جنگ شروع ہو جائے گی، لیکن یہ جنگ اب دو مقاصد کے پورا ہونے تک جاری رہے گی۔ ایک، حتیٰ لا تکون فتنہ، سرزمین عرب میں مذہبی جبر یا پرسیکیوشن کا خاتمہ ہو جائے، لوگ آزادی کے ساتھ جس دین کو قبول کرنا چاہیں اس کو قبول کریں، جس کو چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں۔ دوسرے یہ کہ یہ سرزمین یعنی سرزمین عرب اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہے، اس میں اس کی توحید کا مرکز ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کی تعمیر نو کے لیے ارشاد فرمایا گیا تھا، اسماعیل علیہ السلام اس کی تولیت کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ اس خطے میں کسی دوسرے دین کا اب کوئی سوال نہیں، تو یہاں سے کفر اور شرک کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور اللہ کے دین کا غلبہ اس سرزمین میں قائم ہوگا۔ یہ وہ حکم ہے جس کے ذیل میں اب یہاں یہ بات زیر بحث آئی ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یعنی ہم نے یہ حکم دے دیا ہے، اب آپ ایمان والوں کو تیار کریں اس کے لیے، ان کو اس پر ابھاریں
ان سے کہیں کہ اب ایمان کا ایک بڑا تقاضا سامنے آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہیں ان کے حصول کے لیے اس کے فرشتوں میں کوئی کمی نہیں، لیکن فیصلہ یہی ہے کہ اب تمہارے ذریعے سے حاصل ہوں گی، تو اس لیے اس قتال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قتال کے لیے تیار ہو جاؤ تو دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کیا یہ ذمہ داری 2 4 10 لوگوں پر ڈال دی جائے گی؟ اس میں باہمی طور پر قوت کی کسی نسبت کا لحاظ نہیں کیا جائے گا؟ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنی شریعت کے بارے میں یہ قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ اپنی شریعت کی، اپنے دین کی اتنی ذمہ داری ڈالتے ہیں جتنی کسی شخص کے لیے اور جماعت پر ذمہ داری ڈالیں تو اس جماعت کے لیے اٹھانا ممکن ہوتی ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر ایک تو اس سوال کا جواب دینا ضروری تھا کہ ذمہ داری کی حد کب سے شروع ہوتی ہے، یعنی کتنی قوت ہونی چاہیے کہ جس کے بعد آپ اس حکم کے مکلف ہو جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ جب طاقت کا اس طرح کا عدم توازن بھی ہے تو اس میں اللہ کی نصرت ہی کامیابی کا باعث بن سکتی ہے۔ تو اللہ کی نصرت کا، اللہ کی مدد کا کیا ضابطہ ہے؟ یعنی کیا وہ جو شخص بھی اپنے اجتہاد سے کھڑا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ پابند ہو گئے ہیں کہ وہ اس کی مدد کریں گے؟ حالات کو دیکھے بغیر، اپنی قوت کا اندازہ کیے بغیر جو مشن پیش نظر ہے وہ کتنا عملی ہے، اس سے کیا نتائج نکلیں گے، ان کا لحاظ کیے بغیر کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں تو اللہ کی مدد آنی چاہیے، تو کیا اللہ کی مدد کے لیے کوئی ضابطہ ہے یا وہ بس ایسے ہی آ جاتی ہے؟ تو دونوں سوالوں کو سامنے رکھ کے ان آیات میں، یعنی 65 66 آیات میں اللہ تعالیٰ نے پوری بات واضح کر دی۔ اس کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں، اس کو سن لیجئے، اس کے بعد دیکھیے کہ اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ پیغمبر ان مومنوں کو اس جنگ پر ابھارو جس کا حکم پیچھے دیا گیا ہے۔ اگر تمہارے لوگوں میں 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تمہارے 100 ہوں گے تو 1000 منکروں پر بھاری رہیں گے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بصیرت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ضابطہ تو یہی ہے، قاعدہ یہی ہے، اس سے کم کی نسبت پر اللہ تعالیٰ ذمہ داری نہیں ڈالتے، اور اس سے کم پر نصرت کا وعدہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت کیا یہ صورتحال ہے کہ اس کے لحاظ سے ہی معاملہ کیا جائے؟ تو فرمایا کہ اس وقت البتہ اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ اس وقت یعنی جنگ بدر کے بعد، اس وقت البتہ اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اس لیے کہ اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، یعنی پوری جماعت کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے بوجھ بھی ہلکا کر دیا ہے، ذمہ داری کی حد بھی کم کر دی ہے۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ تمہارے 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تمہارے 1000 ایسے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر بھاری رہیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی راہ میں ثابت قدم رہیں۔ تو یہ جو آیت کی ابتدا میں فرمایا کہ اس وقت البتہ اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں ذمہ داری کی حد بھی بیان ہو رہی ہے، اور جو یہ آخر میں فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی راہ میں ثابت قدم رہے، تو بتا دیا کہ نصرت یا مدد کا قاعدہ اور اصول کیا ہے، دونوں چیزیں واضح کر دی۔ اب اس سے جو قانون معلوم ہوتا ہے یا جو ضابطہ معلوم ہوتا ہے، اس کو میں نے پھر تفصیل کے ساتھ اپنی اس تفسیر میں بیان کیا ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ میں نے لکھا ہے یعنی اصل حکم تو وہی ہے۔ اصل حکم کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر تمہارے اندر سے 20 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے۔ اصل حکم وہی ہے، یعنی صحابہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم اپنی مثالی صورت میں ہوتے ہو، افراد ظاہر ہے کہ تنہا اس حکم کے مکلف نہیں ہے کہ یہاں ایک سیدنا صدیق کو دیکھ لیا جائے، ایک سیدنا عمر کو دیکھ لیا جائے، ایک عثمان و علی
رضی اللہ عنہما کو دیکھ لیا جائے، یہاں تو جماعت کو دیکھنا ہے کہ پوری جماعت جو کچھ بھی ہے اس کی قوت کیسی ہے، اس کی طاقت کا کیا معاملہ ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری تو نہیں ہے۔ نئے لوگ ہیں، کچھ مسلمان ہوئے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں کہ منافقین کا ایک گروہ بھی مدینے میں رہا ہے، تو ساری بات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ یعنی اصل حکم تو وہی ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر سچے اہل ایمان ہیں، ثابت قدم ہے، پوری جماعت ایک ہی حیثیت میں کھڑی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جب کوئی مشن سپورٹ کرتا ہوں تو ذمہ داری کی حد 1:10 کی ہے، اور اگر کمزوری ہے تو صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں فرمایا یہ، یعنی ہم آپ زیر بحث نہیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں موجود ہیں۔ اس موقع پر کہا ہے کہ تمہاری جماعت میں جو بحثیت مجموعی اس وقت کمزوری پیدا ہوئی ہے، نئے لوگوں کے آنے سے ذرا تعداد بڑھ گئی ہے، اس کی بنیاد پر اب ہم نے اس کو 1:2 میں تبدیل کر دیا، یعنی یہ تبدیلی آ گئی۔ اور اس کی وجہ بیان کی ہے کہ علم ان فیکم ضعفا، اس لیے کہ اللہ نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، یعنی جماعت کی حیثیت سے کمزوری ہے۔ اب جب یہ نسبت مقرر ہو گئی ذمہ داری کے لیے تو اس سے کئی باتیں معلوم ہو گئی۔ یعنی اتنی طاقت کے بغیر اقدامات نہیں ہونے چاہیے، یہ خودکشی کے مترادف ہو جاتے ہیں۔ یہ نسبت بھی صحابہ کرام کے لیے بیان ہوئی ہے۔ بعد کے زمانوں میں ہمیں اپنی ایمانی حالت، اپنی جماعت کی حالت اور دوسری تمام چیزوں کو دیکھ کے فیصلے کرنے چاہیے۔ اللہ کی نصرت الٹپ نہیں آتی، وہ ایک ضابطے کے مطابق آتی ہے۔ تو یہ ساری بات اب آگے واضح ہوگی۔ یعنی اصل حکم تو وہی ہے، لیکن اس وقت بہت سے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی تعداد اگرچہ بہت بڑھ گئی ہے، مگر دین کی بصیرت کے لحاظ سے وہ سابقین اولین کے ہم پایا نہیں رہے۔ یعنی بحثیت مجموعی جماعت کا اب معاملہ وہ نہیں ہے جو بدر کے موقع پر تھا، اس میں جماعتی حیثیت سے کمزوری آ گئی ہے، مگر دین کی بصیرت کے لحاظ سے وہ سابقین اولین کے ہم پایا نہیں رہے۔ دین کی بصیرت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایمان سچے علم پر مبنی ہے، اور علم نے جو حدود مقرر کر دیے ہیں، قلب کی کیفیت بھی وہی ہے، اندر اور باہر میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نصب العین مقرر کیا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے جدوجہد کریں، وہ نصب العین بالکل اس طرح سامنے ہے جس طرح کہ اس دنیا میں ہم سورج کو آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ یہ گویا وہ بصیرت ہے جو علم سے بھی پیدا ہوتی ہے، سچا ایمان بھی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور اطلاقات تک میں اس کا صحیح ربط انسان پر واضح ہوتا ہے۔ یہ میرے پروردگار نے میرا نصب العین مقرر کیا ہے، یہ میری اس وقت کیفیت ہے، میں اس سے یہ تعلق رکھتا ہوں، عبد اور معبود کے اس تعلق میں میری منزل یہ ہے، اور میں اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہوں۔ تو یہ بصیرت ہے جو انسان کو ایمان لانے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کا بوجھ ہلکا کر دیا، یعنی فرمایا کہ ذمہ داری کا بوجھ ان دو چیزوں کو دیکھ کے ہوتا ہے، مادی قوت کتنی ہے اور ایمانی قوت کتنی ہے، دین کی بصیرت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیسی ہے، جس چیز کے لیے میدان میں اتر رہے ہو اس کا شعور کس درجے میں ہے، اور وہ نصب العین کس طرح زندگی میں سامنے ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کا نصب العین قرار دیا ہے کہ وہ راضیۃ مرضیہ کی بادشاہی کے لیے جدوجہد کرے، وہ جو موت کے بعد انسان کو ملنے والی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ اب ان کے 100 پابند ہوں گے کہ اللہ کے حکم پر 200 کے مقابلے میں جنگ کریں، 1:2 قائم کر دی۔ سورہ انفال کی یہ آیتیں اگر غور کیجئے تو جہاد و قتال کی ذمہ داری کے ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کا ضابطہ بھی بالکل متعین کر دیتی ہیں۔ یعنی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ بات کہ جہاد فرض ہو گیا اور لوگ اٹھ کھڑے ہوں، یہ کوئی تقریر کا موضوع نہیں ہے، اس کے لیے ایک ضابطہ، ایک قانون ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، اس کی ذمہ داری اس قانون کے مطابق ہی عائد ہوتی ہے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی۔
اس کے بعد یہ کہ لوگ عام طور پر یہ تقریر بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فرشتے تیری نصرت کو، تو فرشتے نصرت کو کب اترتے ہیں، اس کو بیان کیا ہے۔ ان میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جنگ میں نصرت الہی کا معاملہ الٹپ نہیں ہے، یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کر دیں گے، نہیں، ایک ضابطہ ہے جس کے تحت وہ معاملات کرتے ہیں۔ الٹپ نہیں ہے کہ جس طرح لوگوں کی خواہش ہو اللہ کی مدد بھی اسی طرح آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ضابطہ مقرر کر رکھا ہے اور وہ اسی کے مطابق اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، یعنی ایک قاعدہ ہے جس کے تحت یہ مدد ہوتی ہے۔ آیات پر تدبر کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ نصرت الہی یعنی اللہ کی مدد، نصرت الہی کا یہ ضابطہ درج ذیل 3 نکات پر مبنی ہے، یعنی یہ جو بات یہاں بیان ہوئی ہے اگر اس کی تحلیل کی جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ 3 نکات ہیں جن کے مطابق اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں جب کوئی اللہ کے کسی مشن کے لیے، اللہ کے طے کردہ کسی مقصد کے لیے میدان میں اترتا ہے۔ الاول یہ کہ اللہ کی مدد کے لیے سب سے بنیادی چیز صبر و ثبات ہے۔ جس جماعت نے بھی اللہ کی مدد کی توقع کرنی ہے اس کے لیے پہلی چیز، اولین چیز کیا ہے؟ صبر اور ثبات، ثابت قدمی۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ ثابت قدمی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ ثابت قدمی اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ نصب العین واضح ہو، محرکات واضح ہوں، نیت میں صلاح و فلاح ہو اور آخرت پر سچا یقین ہو۔ اس کے بغیر یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ سب سے بنیادی چیز صبر و ثبات۔ مسلمانوں کی کسی جماعت کو اس کا استحقاق، کس کا استحقاق؟ یعنی اللہ کی مدد کا استحقاق، اللہ کی مدد حق بن جائے کہ اب اللہ مدد فرمائے۔ مسلمانوں کی کسی جماعت کو اس کا استحقاق اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک وہ یہ صفت اپنے اندر پیدا نہ کر لے۔ محض مادی قوت کی نسبت تناسب ہی کافی نہیں ہے، بلکہ وہ مادی قوت 1:2 میں بھی ہے، تو کیا وہ صابرہ جماعت ہے؟ یعنی صبر و ثبات کے ساتھ، اور جیسے کہ میں نے اس کی تشریح کی، وہ ثابت قدم ہے۔ اس سے محروم کوئی جماعت، یعنی کس سے محروم؟ صبر و ثبات سے۔ اس سے محروم کوئی جماعت اگر میدان جہاد میں اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کسی مدد کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ صابرون اور صابرتن کی صفات سے ان آیتوں میں یہی بات واضح کی گئی ہے، یعنی بار بار یہ نہیں کہا گیا کہ 200 لوگ ہوں، یہ نہیں کہا گیا کہ 10 لوگ ہوں، یہ کہا گیا 10 لوگ ہوں جو صابرون ہوں، ایسی جماعت ہو جو صابرہ ہو۔ واللہ مع الصابرین کے الفاظ بھی آیات کے آخر میں اسی حقیقت پر دلالت کرتے ہیں، اور آخر میں بھی بتا دیا ہے کہ اللہ کی مدد کا استحقاق کن کو حاصل ہے؟ صابرین کو حاصل ہے۔ یعنی صبر و ثبات یہ لازمی شرط ہے، یہ نہیں ہے، اور یہ جماعت بحیثیت مجموعی کیسی ہے اس کے لحاظ سے اللہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں 10 لوگ 20 لوگ غیر معمولی ہوں، مجموعی حیثیت کیسی ہے؟ دوم یہ کہ جنگ میں اترنے کے لیے مادی قوت کا حصول ناگزیر ہے، یعنی یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ماضی کی کوئی مثال دیں اور یہ کہیں کہ اللہ نے تو 300 لوگوں کو بھی اپنی مدد سے نوازا اور وہ کامیاب ہوئے، اور یہ دیکھیں ہی نہیں کہ مقابل میں کیا تھا۔ یعنی مقابل میں بھی اسی اسلحے کے ساتھ اور کم و بیش انہی وسائل کے ساتھ، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ 1000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے، تو نسبت تناسب اگرچہ 1 اور 10 کیا تھا، لیکن عملاً جو صورتحال تھی وہ یہ تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلحے اور وسائل کے لحاظ سے یہ کمی موجود تھی، لیکن بہرحال تعداد میں کوئی غیر معمولی فرق نہیں تھا۔ وہ صورت نہیں تھی کہ نہ آپ کا اسلحہ اپنا، نہ آپ کے اسباب اپنے، نہ آپ کی قوت اپنی، اور مقابلے کی نوعیت بھی کیا ہے کہ 10 اور لاکھ کا فرق ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں۔ دوم یہ کہ جنگ میں اترنے کے لیے مادی قوت کا حصول ناگزیر ہے، اس میں تو شبہ نہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے،
اور آدمی کا اصل بھروسہ اللہ پروردگار عالم ہی پر ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عالم اسباب کے طور پر بنائی ہے، یعنی یہ دنیا کا ضابطہ یہی ہے۔ دنیا کی یہ اسکیم، یہ اللہ کی بنائی ہوئی اسکیم ہے کہ یہاں اسباب کے اندر سے اللہ تعالیٰ معاملات کرتے ہیں۔ دنیا کی یہ اسکیم تقاضا کرتی ہے کہ نیکی اور خیر کے لیے بھی کوئی اقدام اگر پیش نظر ہے تو اس کے لیے ضروری وسائل ہر حال میں فراہم کیے جائیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ ہے، قانون ہے، اس کی اسکیم یہی ہے۔ یہاں پر مدد آنی ہے، شفا ملنی ہے، حالات میں تبدیلی آنی ہے، تو جو اسباب اللہ تعالیٰ نے اور جس طریقے سے مقرر کر دیے ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے، یہی قانون ہے۔ یہ اسباب و وسائل کیا ہونے چاہیے؟ دشمن کی قوت سے ان کی ایک نسبت اللہ تعالیٰ نے انفال کی ان آیتوں میں قائم کر دی ہے۔ ایک نسبت قائم کر کے دکھائی ہے وہاں کہ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ان کے اندر موجود ہے، جس مقصد کے لیے ان کو قتال کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اللہ کا طے کردہ ہے۔ اس کی اسکیم کیا ہوگی، کہاں سے ابتدا کی جائے گی، معاملہ کہاں تک پہنچے گا، یہ سب بھی اللہ نے طے کر دیا ہے۔ اور یہ جب سب کچھ طے ہے تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نسبت ہوگی تو میں ذمہ داری ڈالوں گا، اور یہ نسبت ہوگی تو میری مدد آئے گی۔ یہ اگر حاصل نہ ہو، یعنی صورتحال ایسی ہو جائے کہ جہاد اور قتال کے مواقع تو پیدا ہو جائیں، مثلا اب قیامت تک کے لیے اگر کہیں ظلم ہوتا ہے، عدوان ہوتا ہے، کوئی فساد برپا ہو جاتا ہے تو جہاد کیا جائے گا، تو جہاد کا موقع تو پیدا ہو گیا، لیکن یہ صورتحال نہیں ہے۔ جن لوگوں کو لے کر یہ کام کرنا ہے وہ بھیڑ ہے، ان میں صبر و ثبات نہیں ہے، وہ صفات نہیں ہے، اور مادی قوت اس میں کوئی نسبت تناسبی نہیں بن رہا۔ تو اگر یہ حاصل نہ ہو تو مسلمانوں کو اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی پھر میدان میں نہیں اترا جائے گا، بلکہ وہ چیز قوم میں پیدا کرنے کی صحیح کی جائے گی، وہ وسائل مہیا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جہاد کے شوق میں یا جذبات سے مغلوب ہو کر اس سے پہلے اگر وہ کوئی اقدام کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری انہی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس صورت میں ان کے لیے کسی مدد کا ہرگز کوئی وعدہ نہیں۔ یہ دوسری بات جو ان آیتوں میں بیان کی گئی ہے۔ سوم یہ کہ مادی قوت کی کمی کو جو چیز پورا کرتی ہے وہ ایمان کی قوت ہے۔ یعنی یہ کیوں ہے ایسے کہ چلیے 1:2 صحیح، 1:10 صحیح، وہ چیز میسر ہو گئی تو یہ کمی کیسے پوری ہوتی ہے؟ کیونکہ دنیا میں جو اسباب کا عالم ہے اس میں تو کمی نہیں ہونی چاہیے، اس کو کیا چیز پورا کرتی ہے؟ وہ بتایا کہ سوم یہ کہ مادی قوت کی کمی کو جو چیز پورا کرتی ہے وہ ایمان کی قوت ہے۔ یعنی ایمان کی قوت کے ساتھ عالم اسباب میں مادی قوت کی نسبت تناسب کیا ہوگی وہ تو بیان کر دی، لیکن پھر بھی کمی تو رہی نا۔ وہ کمی کس سے پوری ہوگی؟ وہ ایمان کی قوت سے۔ علم ان فیکم ضعفا اور بانہم قوم لا یفقہون میں یہی بات بیان ہوئی ہے۔ اوپر جو آیت میں الفاظ آئے ہیں یا اب اس کی وضاحت کی ہے کہ وہاں اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ضعف کا لفظ عربی زبان میں صرف جسمانی اور مادی کمزوری کے لیے نہیں آتا، یہ وہی لفظ ہے جو ہمارے ہاں اردو میں ضعف کے تلفظ کے ساتھ مستعمل ہے، عربی میں بھی یہ دونوں تلفظ ہیں۔ ضعف کا لفظ عربی زبان میں صرف جسمانی اور مادی کمزوری کے لیے نہیں آتا، بلکہ ایمان و حوصلہ اور بصیرت و معرفت کی کمزوری کے لیے بھی آتا ہے۔ ہم بھی بولتے ہیں کہ فلاں آدمی میں اخلاقی کمزوری ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں مادی کمزوری تو مقصود نہیں ہوتی۔ اسی طرح لا یفقہون کے معنی بھی یہاں اس کے مقابلے میں ایمانی بصیرت سے محرومی کے ہیں، یعنی فقہ کا لفظ جو استعمال کیا ہے اس سے بھی مقصود یہ ہے
کہ دین کی سمجھ، دین کا فہم، دین کا صحیح ادراک، دین کا صحیح شعور وہ نہیں ہے۔ اسی طرح لا یفقہون کے معنی بھی یہاں اس کے مقابلے میں ایمانی بصیرت سے محرومی کے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ منکرین حق چونکہ اس بصیرت سے محروم ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس معرفت سے خوب نوازا ہے، اس لیے تم اگر 1000 کے مقابلے میں 100 بھی ہوگے تو اللہ کی نصرت سے تمہیں ان پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ تاہم اس بصیرت میں کمی ہوئی تو یہ نسبت کی اس کے ساتھ ہی تبدیل ہو جائے گی۔ یعنی یہ بتا دیا کہ یہ کوئی ریاضی کا ضابطہ نہیں ہے، بلکہ یہ ضابطہ چند اصولوں پر مبنی ہے۔ یہ مادی قوت ہونی چاہیے، اس مادی قوت کے ساتھ ایمان کی قوت کتنی ہے، جماعت کے اندر دین کی کتنی بصیرت ہے، اور صبر اور ثبات کے خصائص موجود ہیں۔ ان سب کو سامنے رکھ کر ایک توازن ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے اس ضابطے کی بنیاد رکھی ہے۔ تو یہ بات واضح کی۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ نصرت الہی کا یہ ضابطہ، یعنی یہ جس کی میں نے وضاحت کی ہے، جو 3 نکات پر مبنی ضابطہ ان آیات میں بیان ہوا ہے، یعنی پہلی چیز صبر و ثبات، دوسرے مادی قوت اور اس کی ایک خاص نسبت بیان کی گئی ہے، اور تیسرے یہ کہ ایمان کی قوت، دین کی بصیرت، نصب العین کا شعور کس درجے میں ہے۔ تو تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر جو ضابطہ بیان ہوا ہے، یہ سورہ انفال کی 65-66 آیات میں یہ نصرت الہی کا ضابطہ ہے۔ تو نصرت الہی کا یعنی اللہ کی مدد کا یہ ضابطہ قدسیوں کی اس جماعت کے لیے بیان ہوا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور براہ راست اللہ کے حکم سے میدان جہاد میں اتری۔ یعنی یہ ضابطہ میرے آپ کے لیے نہیں بیان ہوا، بلکہ اس جماعت کے لیے بیان ہوا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ شہادت دیتے ہیں کہ کنتم خیر امتن، وہ بہترین گروہ تھا اس زمین کے اوپر، وہ صحابہ کرام کا گروہ تھا۔ ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری دعوت اور دین کی آخری ہدایت کے لیے کیا، اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست قیادت میں میدان میں کھڑے تھے۔ تو یہ ضابطہ ان کے لیے بیان ہوا ہے۔ نصرت الہی کا یہ ضابطہ قدسیوں کی اس جماعت کے لیے بیان ہوا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور براہ راست اللہ کے حکم سے میدان جہاد میں اتری۔ بعد کے زمانوں میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی ایمانی حالت کے پیش نظر یہ نسبت کس حد تک کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ ضابطہ رہنمائی کرے گا کہ اگر مسلمان بعد کے زمانوں میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی کسی وقت یہ ذمہ داری اٹھائیں تو کس طرح اٹھائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت کی توقع رکھیں تو کس قاعدے پر یہ توقع رکھیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ کوئی الل ٹپ چیز نہیں ہے، بلکہ ایک طے شدہ قاعدہ اور ضابطہ ہے۔ اس کے تمام پہلوؤں کی میں نے وضاحت کر دی۔ اب آخر میں ایک مرتبہ پھر آیات کا ترجمہ سن لیجئے جس میں یہ پورا ضابطہ بیان ہوا ہے۔ اے پیغمبر، ان مومنوں کو اس جنگ پر ابھارو، یا ایھا النبی حرض المومنین علی القتال۔ اے پیغمبر، ان مومنوں کو اس جنگ پر ابھارو جس کا حکم پیچھے دیا گیا ہے۔ اگر تمہارے لوگوں میں 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تمہارے 100 ہوں گے تو 1000 منکروں پر بھاری رہیں گے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بصیرت نہیں رکھتے۔ اس وقت البتہ اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اس لیے کہ اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، سو تمہارے 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تمہارے 1000 ایسے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر بھاری رہیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی راہ میں ثابت قدم رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔